پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک پرانا اور خوبصورت شہر تھا جس کی گلیاں کچی تھی لیکن لوگوں کے دل سچے۔ وہاں ایک مشہور لوہار رہتا تھا، نام تھا بابا شرف الدین۔ بابا ایک دیانت دار، محنتی اور نیک دل انسان تھا۔ دن بھر دھوپ میں پسینہ بہاتا، لوہا کاٹتا اور جو کچھ کماتا اس کے کچھ حصہ غرباء کو دے دیتا۔ لوگ اسے محبت کرتے تھے۔ ایک دن اس شہر میں ایک اجنبی داخل ہوا، لمبا بد سیاہ عمامہ، بازو پر ایک شکاری باز، ہاتھ میں ایک چھڑی اور چہرے پر کرخت مسکراہٹ۔ لوگ اسے دیکھ کر سہم جاتے۔ اس کا نام کالا جادوگر زلتار تھا۔ وہ ہر بستی میں فساد مچاتا، لوگوں کو جادو کے زور سے غلام بناتا اور خود کو حقیقی بادشاہ کہلواتا۔ پہلی جرات زلتار بابا شرف الدین کے دکان پر آیا، لوہے کے تلوار بنانے کا کہا، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ تلوار ایسی ہو جو جنات کو بھی کاٹ سکے۔ بابا شرف نے انکار کر دیا کہ میں ایسی چیز نہیں بناتا جو دنیا میں فساد پھیلائے۔ جادوگر غصے میں چلا گیا مگر جاتے جاتے کہہ گیا، تم نے میری حکم کی نافرمانی کی، تمہیں اور اس شہر کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اگلی صبح شہر کے بچے غائب ہونے لگے، مویشی پاگل ہو گئے، کنویں خشک اور آسمان پر کالی بدلیاں چھا گئی۔ لوگ ڈر گئے، مسجدیں بھر گئی اور دعائیں ہونے لگے۔ بابا شرف نے عہد کیا کہ وہ اس ظلم کو روکے گا۔ اس نے اپنے بزرگوں کی کتابیں نکالی، دعائیں پڑھی اور ایک نایاب تلوار بنائی جسے نور کی تلوار کہا جاتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ایک روحانی جنگ ہوگی۔ آخری معرکے میں ایک رات جب شہر پر جادوگر کا سایہ مکمل چھا چکا تھا، بابا شرف اس کے قلعے میں جا پہنچا۔ وہاں دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ جادوگر نے اپنے جنات سائے اور سام چھوڑے مگر بابا نے ہمت نہ ہاری۔ وہ قرآن کی آیات پڑھتا اور تلوار سے لڑتا رہا۔ جنگ کئی گھنٹے جاری رہی۔ آخر کار جادوگر کا باز زخمی ہوا، اس کی چھری ٹوٹ گئی اور بابا نے نور کی تلوار سے اس کا قہر ختم کر دیا۔ جادوگر زمین پر گرا اور اس کا جسم خاک میں تحلیل ہو گیا۔ شہر میں روشنی لوٹ آئی، بچے واپس آ گئے، بارش ہوئی اور خشک زمین ہری ہو گئی۔ بابا شرف کو واپس شہر کا لقب ملا مگر وہ اس سے سادگی سے اپنے کام پر واپس چلا گیا۔ دوستو، اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے، حق کی طاقت ہمیشہ غالب آتی ہے۔ نیکی، ہمت اور دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ایک سچا شخص پورے شہر کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ میں ہمت کے ایک اور واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ شام کا وقت تھا، پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے، بچے بھی کھیل کود کر اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ ہر طرف چیخ و پکار گونجنے لگی۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس طرف شور تھا، بس ہر کسی نے اس طرف دوڑ لگا دی۔ بچے نوجوان سے دوڑتے ہوئے آواز کی سمت بھاگ رہے تھے۔ کچھ دور جا کر لوگوں نے دیکھا کہ ایک مکان سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر لوگوں نے اپنے گھروں کی طرف بھاگنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ آخر وہ گھنٹے کے بعد وہ خطرناک قسم کی آگ خود بخود بجھ گئی۔ اب اندھیرا بھی کافی چھا چکا تھا اور وہ مکان بہت بھیانک منظر پیش کر رہا تھا۔ اس مکان میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ کافی پرانا مکان تھا، اس کی دیواریں بھی آہستہ آہستہ جلتی جا رہی تھی۔ اس مکان میں کوئی رہتا بھی نہیں تھا۔ پہلے یہاں ایک ہندو خاندان آباد تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ مکان برسوں تک خالی رہا۔ پھر ایک سرکاری افسر نے اس مکان کی مرمت کرائی اور آباد ہو گئے۔ وہ یہاں ایک سال بھی نہیں رہے تھے کہ دوسری جگہ منتقل ہو گئے، کیونکہ اس گھر میں آئے روز عجیب و خطرناک واقعات ہونے لگتے تھے، جس سے تنگ آ کر انہیں مکان یہ چھوڑنا پڑا۔ اب اس مکان میں پرندوں کی آواز کے علاوہ کوئی چیز سنائی نہیں دیتی اور نہ کوئی اس مکان کی جانب جاتا۔ ایک
اس روز پتہ نہیں کیا ہوا کہ اچانک آگ بھڑک اٹھی اور اس دن کے بعد ایسے واقعات اس جگہ کا معمول بن چکے تھے۔ کبھی خوفناک آوازیں سنائی دیتی تو کبھی کسی بھیانک شکل والے آدمی کو اس گھر میں داخل ہوتے دیکھا جانے لگا۔ ذیشان کا دیندار گھرانہ بھی اسی گاؤں میں تھا۔ وہ 18 سال کا خوش شکل، خوبصورت اور نڈر لڑکا تھا۔ وہ بھی اپنے بزرگوں کی طرح حافظ قرآن اور وعظ کا حامل تھا۔ جب سے ذیشان نے اس مکان میں ایسے واقعات کی خبریں سنی تو اس سے اندر جانے اور پورے تفصیلات حاصل کرنے کا جنون سوار ہو گیا۔ ایک دن ذیشان معمول سے پہلے اٹھا اور نماز ادا کر کے ناشتہ کیے بغیر ہی اس خوفناک مکان کی جانب چل پڑا۔ اس کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور چلتا رہا۔ جب وہ مکان کے دروازے تک پہنچا تو اسے اندر سے ایک آواز سنائی دی، رک جا نادان لڑکے، ورنہ تیرا حشر برا ہوگا۔ پہلے ذیشان نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب دوسری بار آواز آئی تو ذیشان سمجھ گیا کہ واقعی اس گھر میں جنات ہے۔ میں تم سے ڈرنے والا نہیں، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، جس نے تمام مخلوقات کو پیدا اور جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ذیشان یہ کہتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ مکان میں مکمل طور پر خاموشی چھا چکی تھی اور پرندوں کی چہچہاہٹ کی بند ہو گئی تھی۔ خاموشی اتنی تھی کہ ذیشان اپنے دل کی دھڑکن بھی سن سکتا تھا۔ پیچھے سے کسی چیز کی گرنے کی آواز سے ذیشان چونکا اور پیچھے دیکھنے پر مجبور ہو گیا، لیکن وہاں کسی چیز کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ذیشان چوکنا ہو کر ایک کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ چلتے چلتے اسے اچانک خیال آیا کہ کچھ دن پہلے تو اس گھر میں آگ لگی تھی، لیکن اب تو راکھ تک نظر نہیں آ رہی۔ ذیشان ابھی اسی سوچ میں ہی ڈوبا ہوا تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کے گردن پر ہاتھ سے زوردار ضرب لگائی اور سختی سے پکڑ لیا اور اپنے سانسیں بڑھتی ہوئی محسوس کرنے لگا۔ گلے پر دباؤ کی وجہ سے اس کی آواز کی نہیں نکل رہی تھی۔ ذیشان نے گنتے ہوئے بڑی مشکل سے اپنی گردن آزاد پڑائی اور پیچھے دیکھ کر کانسنے لگا، لیکن چند لمحوں بعد ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس گھر کا جائزہ لینے لگا۔ حیرت کی بات یہ بھی کہ وہاں سایہ بھی نظر نہیں آیا تھا، صرف غیبی حملہ ہوا تھا۔ ہمت ہے تو سامنے آؤ، چپ کر کیوں دیوار کرتے ہو؟ ذیشان نے بڑی مشکل سے آواز نکالی، کیونکہ وہ بھوکے پیٹ ہی یہاں چلا آیا تھا۔ ذیشان کے کہتے ہی اس گھر میں کہے گونجنے لگے اور آواز آئی، نادان لڑکے، اب بھی وقت ہے، واپس چلا جا ورنہ اپنے انجام کو خود ذمہ دار ہوگا۔ نہیں، آج میں تمہیں ختم کر کے ہی جاؤں گا۔ آئے دن گاؤں میں تماشا بنایا ہوا ہے، ذیشان نے گرجدار آواز میں کہا اور ایسے محسوس ہونے لگا جیسے پورا گھر ہی ہل رہا ہو۔ ذیشان نے بڑی مشکل سے خود کر گرنے سے بچایا اور کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ نادان لڑکے، کمرے کی طرف مت جانا ورنہ تیرا حشر بہت بھیانک ہوگا۔ آواز کو سن کر ذیشان اور بھی تیزی سے کمرے کی جانب تکا، لیکن شوتر نگنے سے گرکان میں گر گیا۔ شیطانو، ہمت ہے تو سامنے آؤ۔ ذیشان نے یہ کہہ کر دل نے کوئی وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا اور کچھ دیر بعد دیوار سے ایک چمگادڑ نمودار ہوئی جو ذیشان پر چپٹی۔ ذیشان کا وظیفہ بھی مکمل ہو چکا تھا، اس لیے اس کے پھونک مارنے کی دیر تھی کہ چمگادڑ دیوار سے ٹکرا کر تڑپنے لگے اور کچھ دیر بعد غائب ہو گئی۔ ذیشان کی ہمت بندھی اور پھر سے کمرے کی طرف چلنے لگا۔ کمرے میں داخل ہوتی ہی ذیشان کی نظر ایک مورتی پر پڑی جو لال آنکھیں والی بڑی بھیانک مورتی تھی۔ ذیشان نے اس مورتی کو ہاتھ لگانا چاہا، لیکن اس نے ہاتھ جیسے ہی قریب کیا تو اسے کان میں شدید درد کا احساس ہوا اور اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی جس سے برا گل درز اٹھا۔ ذیشان کے حواس بحال ہوئے تو اس نے دیکھا کہ مورتی ایک بھیانک اور زہریلی سانپ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور وہ سانپ پوری طرح اس مورتی سے جکڑا ہوا ہے۔ ذیشان میں کچھ پلنا شروع کیا تو سانپ مورتی کو آزاد کرتے ہوئے ذیشان کی طرف بڑھنے لگا۔ سانپ کے قریب آتے ہی ذیشان نے بوٹ ماری اور سانپ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر غائب ہو گیا۔ اب ذیشان مورتی کی طرف بڑھا اور اس سے
सर से भी ऊपर उठाकर गौर से नीचे देखा। मूर्ति टुकड़े टुकड़े हो गई। मूर्ति के टूटते ही घर में जोरदार धमाका हुआ और कई भयानक चीखों के साथ ही पूरा घर भी गायब हो गया। चीखें खत्म होने के बाद जब जीशान ने आंखें खोली तो वो ये देखकर दम बखुद रह गया कि वो कमरे के बजाय खाली मैदान में खड़ा था और घर का कोई नामो निशान भी नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे मैदान ऐसे पड़ा है और वहाँ कभी घर था ही नहीं। उस वक्त दोपहर के 2:30 बज रहे थे और शाम को भी किस्ता रही थी, इसलिए उसने घर का रास्ता ले खाना खाकर आराम से सो गया। शाम को जब सोकर उठा तो उसने लोगों से यह बात सुन के वाकई मकान की किसी गैबी ताकतों का घर था जो अब गायब हो गया। लोग दूर खड़े होकर उस मकान वाली जगह का जायजा लेते हुए मुख्तलिफ बातें कर रहे थे। उन लोगों में जीशान भी शामिल हो गया और किसी को खबर तक ना हुई कि ये सब जीशान का कारनामा है। ईशान लोगों की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हूँ खलील जुबैर। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।